اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور اس کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن کے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منی میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا، عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیجئے۔ جہالیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو بھی لے گئے۔